الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. اللہ پاک فرمایا خلق السماوات، تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، بالحق برحق، تعالی وہ بلند ہے، برتر ہے، اما اس سے یشرکون جس کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان، تخلیق فرمایا انسان کو، من نطفۃ ایک نطفہ سے، فاذا تو پس ہوا تو وہ خصیم جھگڑنے لگا، مبین واضح طور پر، والانعام اور چوپائے، خلقہا اس نے تخلیق فرمائے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، دفء گرم کپڑے، ومنافع اور دوسرے فائدے ہیں، ومنہا اور اس سے ان سے تأکلون تم کھاتے ہو، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، جمال حسن و زیبائش ہے، حین اس وقت، تریحون جب شام کو چرا کر واپس لاتے ہو، وحین اور اس وقت، تصرحون جب صبح کو ان کو تم چراگاہوں کی طرف لے جاتے ہو، وتحمل اور لے جاتے ہیں، اثقالکم ثقل کی جمع تمہارے مال اموال، الی بلد شہر سے، ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف، لم تکونو کہ تم نہیں تھے، بالغیہ کہ پہنچ سکتے اس شہر تک، الا مگر، بشق الانفس اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر، ان ربکم بے شک تمہارا رب جو ہے، لرؤوف البتہ نہایت رحیم ہے، رحیم اور نہایت ہی مہربان ہے۔ چند آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات اللہ پاک کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ کل سورۃ النحل کو شروع کیا تھا۔ سورۃ النحل کے شروع میں اللہ تعالی نے کافروں کے قیامت کو جلد طلب کرنے کا جواب ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، فرمایا بس اللہ کا حکم آ پہنچا ہے تو اے منکرو تم اس کی اب جلدی نہ کرو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پہلے قیامت کو نہیں مانتے تھے، جب قیامت کا بار بار حکم دیا گیا تو کہنے لگے ہمارے پھر اپنے خدا ہے نا، ہمارے اپنے خدا ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے، یعنی ان کا کوئی اس کی قدرت میں کوئی دخل اندازی ان بتوں کی نہیں ہے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ينزل الملائکۃ بالروح، فرمایا وہی فرشتے کو بھیجتا ہے روح وحی کے ساتھ، من امر ہی اپنے حکم سے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن کے لیے حضرت جبریل کی جگہ حضرت اسرافیل بھی آتے رہے، حضرت اسرافیل بھی آپ پر وحی لے آتے رہتے، اور بعض روایت میں آیا کہ آپ پر حضرت اسرافیل جو ہے
وہ سورت فاتحہ تھوڑی تھوڑی کر کے لاتے رہے، کیونکہ روایت میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سرکار پر یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ جبریل لے کے آئے ہیں اور غالباً دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل لائے ہیں، اور حضرت اسرافیل کے وحی لے آنے میں بھی ایک حکمت ہے، ان باتوں کو یاد رکھا کریے، یہ آپ کے علم میں بہت فائدہ دے گی آپ کو۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ بس حکم آ پہنچا ہے، قیامت آ گئی ہے، بس تم جلدی نہ کرو، تو اس کا ثبوت دینا تھا کہ واقعی آ گئی ہے، کیونکہ اسرافیل کے ذمہ اللہ پاک نے ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ جب جناب من اس دنیا کو ختم کرنا ہوگا تو آپ اللہ کے حکم سے ایک خاص قسم کی آواز نکالیں گے، سور پھونکیں گے، تو اس سے تمام مخلوق ختم ہو جائے گی، سب فنا ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ کیا ماؤنٹ ایورسٹ رہا، اور کیا برج الخلیفہ رہا، کیا برج عرب رہا، اور کیا آپ کسی کا نام لے لیں، کچھ نہیں بچے گا۔ اگر بچے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اگر ملکیت اور اگر بادشاہت باقی بچ رہے گی تو صرف اللہ کی بچ گئی، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان کے سارے ارادے ٹوٹ جائیں گے، انسان کی ساری خواہشات دم توڑ جائیں گی، انسان چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کی اونٹنی نے بچہ دیا ہوگا، ابھی تک اس نے دودھ بھی نہ دھوا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ سرکار نے فرمایا میں اور قیامت یوں آئے۔ اسرافیل کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے نبی کی بات سچی ہو جائے، اور اسرافیل کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ قیامت کے قرب کا ثبوت ہو۔ تو جناب فرمایا اللہ پاک نے ہم نے فرشتہ جبریل کو وحی کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں، کس لیے کہ تم لوگوں کا تعلق دنیا سے شیطان سے توڑو اور اس تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو۔ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، فرمایا تم ڈراؤ اس چیز سے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور الوہیت کی نشانیاں دینا شروع فرمائی ہیں۔ ذرا آپ سبحان اللہ، اللہ پاک فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا برحق۔ اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کا ذکر پہلے نہیں کیا، پہلے اور چیزوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ پاک نے پہلے آسمان پھر اس کے بعد زمین۔ وجہ یہ ہے بھائی جان، اور تفسیریں ہوں گی، ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر اس لیے پہلے کیا کیونکہ آسمان جو ہے بدیع ہے، واضح ہے، اور ہر وقت موجود ہے، ہر آن موجود ہے۔ دن میں یہ نیلا نیلا نظر آتا ہے، رات میں یہ کالا نظر آتا ہے، دن میں اس پر کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور رات میں اس کے اوپر اندھیرے میں جناب من اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے جو ستارے چمکائے ہیں ان کی روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور فرمایا والارض، پھر آسمان کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا ہم نے زمین کو پیدا کیا۔ تو زمین اور آسمان کی پیدائش میں فرمایا یہ برحق ہے، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمایا تعالی عما یشرکون، جب اتنی بڑی چیزیں بنانے والا، ظاہری بات ہے کوئی ایسا ہو جو واجب الوجود ہو، توجہ میری طرف رکھو، واجب الوجود ہو اور ناممکن ہو۔ اللہ کی ذات میں یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ ناممکنات میں سے ہے، یعنی ممکن ہوتا ہے کبھی ہو کبھی نہ ہو، اور دو بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر دو ہوں تو پھر بھی کام نہیں چلتا، اور اس کو کسی نے تخلیق بھی نہ کیا ہو، کیونکہ اگر وہ کسی کی مخلوق ہے تو ظاہری بات ہے وہ کسی کے قبضے میں، خالق ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کسی کے قبضے میں بھی نہ ہو، اور تمام کی تمام چیزیں اس کے قبضے میں ہوں، اور وہ ہمارا ہی اللہ ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایسے کے ماننے والے ہم ہیں کہ جناب من جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جو لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد کی شان والا ہے کہ اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں اور زمینوں کی
تخلیق کا ذکر کیا تو فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور فرمایا تعالی عما یشرکون، جب بندہ ان چیزوں کو دیکھے تو پھر اس کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کرنے والے کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں، کوئی ایسا ہے جو پوری مخلوق کا بھی خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلق الانسان، اب انسان کی تخلیق سے اپنی وحدانیت کے دلیل فرمایا انسان کو پیدا کیا من نطفہ، قرآن میں ایک جگہ کے ٹپکے ہوئے سے پیدا کیا، نطفہ امشاج نبتلی، فرمایا ایک غلیظ نطفے سے انسان کو پاکیزہ پیدا کیا تھا، وہ نطفہ پلید ہے جی، اور کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا نہ پاک ہے جی، جسم پہ لگ جائے تو جسم نہ پاک، اگر بندے میں بندہ سرایت کرے اور یہ حشفہ گم ہو جائے تو پھر جناب من پھر بھی اس پر غسل واجب، بندہ جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے اس پر غسل۔ تو جناب من فرمایا خلق الانسان، ہم نے نطفہ ناپاک سے انسان پاکیزہ کو پیدا کیا، جب ہم نے اس کو پیدا کیا اور ہم نے اس کو پیٹ کے 3 اندھیروں میں رکھا، توجہ ہے بھائی جان، انسان ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں ہوتا ہے، ایک پیٹ کا اندھیرا ہے، ایک جناب من ایک اندر جھلی کا اندھیرا ہے، اور پھر اس کے اندر اندھیرا ہے، انسان 3 اندھیروں میں رہا، اور 3 اندھیروں میں کسی کو نہیں پتا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بن رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پل رہا ہے کہ مر رہا ہے، کیا ہے، ایک ذات قدیر اس تک پہنچ بھی رکھتی تھی، ایک وقت میں کروڑوں پر رکھتی تھی، اور وہ اس کے انتظام بھی فرما رہی تھی۔ بتاؤ اگر اللہ نہ پیدا کرے تو کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہے آج تک؟ نہیں ہے، اسباب بھی اسی کے ہیں۔ اگر کوئی اب کہے نا کہ پہلے تو یہ ماں باپ کے جو ہے نا مرد و زن آپس میں ملا کرتے تو بچے پیدا ہوتے، اب جدید دور پتہ نہیں آپ کیا کیا دیکھیں گے، اور ہم پتہ نہیں آگے کیا دیکھیں گے، ہماری اولاد کیا دیکھے گی، ایسا پرفتن دور آنے والا ہے، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو۔ اب تو مادہ کہ ماں جو مادہ منویہ عورت کا کسی اور کا، مرد کسی اور کا، اور پھر بچہ پیدا کر لیا جائے گا لیبارٹری جیسے فارمنگ، مرغی پیدا کر لیجیے، ہونے والا ہے یہ ان قریب ہونے والا۔ اور ابھی فی زمانہ ابھی کی بات ہے، ایک نوجوان نے ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کے دل میں خیال آیا، کیونکہ آج فی زمانہ کیونکہ مادہ منویہ بک رہے ہیں جگہ جگہ، اب عورت تو پہلے تو پاکستان میں بھی کاروبار اللہ معاف فرمائے شروع ہو چکا ہے، اللہ بچائے ہم سب کو۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی جس سے میں شادی کر رہا ہوں اس کا ڈی این اے تو چیک کراؤں، کہیں ایسا نہ ہو میری بہن نکل آئے۔ تو جناب من قدرت کاملہ کی نشانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نشانیاں رکھی ہیں، ہر جگہ اس کی قدرت کھڑی ہے۔ 500 عورتوں کے ساتھ اس نے جناب من ارادہ کیا، 500 عورتوں کا ڈی این اے مل گیا کہ وہ اس کی بہن ثابت ہو، کہیں سے ماں کی ثابت ہو، کہیں سے باپ کے جراثیم میں ثابت ہو، تو 500 تک۔ اب وہ ڈرا ہوا ہے کہ میں اپنی بہن سے شادی نہ کروں۔ تو دیکھ لیجئے اس طرح کا جو کاروبار کر رہے ہیں، یوں وہ خاندان کا جو ایک شجر ہے، درخت، اس کو کس طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کافروں سے تو بات ہی نہیں، بات ہماری صرف مسلمانوں سے ہے، کیونکہ اب یہ کام مسلمان پیسے کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو فرمایا خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفہ سے، فاذا هو خصیم مبین، ہم نے اس کی پیٹ میں بھی پرورش کی، جب باہر آیا پھر بھی ہم نے اس کو پالا پوسا، جب ہم نے اس کو عقل اور خرد عطا کی، جب یہ بلوغت کو پہنچا، اور ہم نے کہا کہ تیرا خدا اب کوئی اور نہیں، تیرے خدا ہم ہی ہیں، تو اس نے اس کا انکار کیا، فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ تعویلیں کرنے لگ گیا، اپنے خدا کو بھول گیا، اپنے مالک کو بھول گیا کہ میرا پیدا کرنے والا جس نے مجھے 3 پیٹوں میں جناب 3 اندھیروں میں رزق پہنچایا ہے، کیا خیال ہے وہ مجھے اب رزق نہیں دے گا؟ توجہ کہنی یار، کیا وہ مالک اب مجھے رزق نہیں دے گا؟ ضرور دے گا مجھے، بس مجھے چاہیے کہ میں اب پھر جس نے مجھے اتنے عرصے تک، آپ اپنی سابقہ زندگی کو ذرا دوڑائیں تو صحیح نگاہ کہ آپ کوئی ایسی رات ہے کہ بھوکے سو، اگر آپ بھوکے ہوتے تو مر گئے ہوتے، لیکن میرا رب آج تک کھلاتا آیا ہے، پلاتا آیا ہے، پہناتا آیا ہے، سلاتا آیا ہے، جگاتا آیا ہے، سارے نظام خود ہی چلاتا آیا ہے، جب اتنا عرصہ تک مجھے وہ نہیں بھولا تو جناب آنے والے وقت میں بھی میرا رب مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تعالی عما یشرکون،
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اللہ فرمایا جب وہ عقل مند ہوا، عقل میں ہم نے دی تھی، جب وہ عاقل ہوا تو ہمارے متعلق جھگڑا کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ بل انعام خلقها، نعم، نعم اصل میں عرب والے جو ہے وہ اونٹ کو کہتے ہیں، اگر انعام میں اونٹ کا نام نہ لیا جائے تو جانوروں کی تعداد پوری نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ول انعام، رب کا قرآن بھی بڑا سونا ہے، سبحان اللہ، ایسے نام جو لیا تو ساروں کے لے لیے، ایک جملے میں سارے باتیں آگے۔ ول انعام خلقا، ذرا عربی کی طرف توجہ کر کے بیٹھا کرو۔ ول انعام خلقا، اور پیدا کیے اس نے مویشی، فرمایا لکم فیہا دفء، دفء کہتے ہیں سردی میں پہنے ہوئے کپڑا، بھی کپڑے جو سردی میں اون کا بنا ہوا کپڑا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو جانور پیدا کی اس کی اون سے بڑے بہترین قسم کے کپڑے، اور آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اون کا لباس پہنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا دفء ومنافع منها ومنها تأکلون، فرمایا ہم نے اس میں تمہارے لیے گرم کپڑے اور تمہارے لیے اس میں کھانا پیدا کیا ہے۔ منہا تأکلون، کہ تم ان میں سے بعض کو کھاتے ہو، گائے کو کھاتے ہو، بکری کو کھاتے ہو، اونٹ کو کھاتے ہو، اور ان سے فائدے بھی حاصل کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، توجہ کیا نہیں بھائی جان، اور تمہارے لیے اس میں بڑے خوبصورت ہیں، بڑی خوبصورتی ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جمیل ہے، اللہ پاک جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہاں جمال کے دو معنی ہیں بھائی جان، ایک جمال وہ ہے کہ کپڑے کو صاف رکھنا، جسم کو صاف یعنی صاف ستھرا رہنا، دوسرا یہ ہے کہ حسن جمال ہو بندے، حسن جمال یہ ہے بندہ کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، حسن جمال یہ ہے بندہ کسی کے ساتھ فریب نہ کرے، حسن جمال یہ ہے کہ مخلوق کا بھلا اور خیر کرنے والا ہو، تو یہی اصل میں جمال ہے۔ فرمایا ہم نے جانوروں میں بھی تمہارے لیے جمال رکھا ہے، کیسے کہ جب ان کے جھنڈ چلتے ہیں، ایسے جانور کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے ماتھے کتنے نورانی ہوتے ہیں، بکری کو دیکھ لیجئے، ہے جی، آپ بیل کو دیکھ لیجئے، بندہ دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ کیسے پیارے جانور اللہ پاک نے پیدا کیے، ان کے چہروں میں اللہ نے حسن رکھا ہے، ان کی چال میں بڑا ایک لطف ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اس وقت جب یہ جھنڈ کے جھنڈ، فرمایا یہ اکٹھے ہو کر، فرمایا جب اپنی چراگاہوں سے شام کو واپس آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایک منظر ہوتا ہے، اور جب بہت سارے اکٹھے چلتے ہیں تو ان کے چلنے کا انداز بھی خوبصورت، اللہ کی قدرت پہ کہیں نا سبحان اللہ۔ وحین تصرحون، اور فرمایا جب صبح تم ان کو چھوڑتے ہو اپنی چراگاہوں میں تو اس وقت بھی یہ کیسے خوبصورت لگتے ہیں۔ فرمایا وتحمل اثقالکم، اور فرمایا یہ تمہارا سامان وزن اٹھا کے لے جاتے ہیں، الی بلد لم، شہروں تک لے جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے ہیں، لم تکونوا کہ تم نہیں تھے، بالغیہ الا بشق الانفس، تم لے جانے والے اس مال کو نہیں تھے جو وہ لے جاتے تھے۔ فرمایا بشق الانفس، بغیر تنگی کے تم نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو جناب من، جہاں آخری بات عرض کروں، جہاں جانوروں کے ساتھ اتنے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے تو وہاں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے جانوروں کا خیال بھی کرو، ان کے کھانے اور پینے اور جناب من ان کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ اس بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، سبحان اللہ، ذرا اونچا اونچا سبحان اللہ۔ یعلا بن مرہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 چیزیں دیکھی جن کو مجھ سے علاوہ کسی اور نے نہیں دیکھا۔ وہ کیا کیا؟ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ایک راستے پر چل رہا تھا، تو ایک عورت اور اس کے بیٹے کے پاس سے رسول اللہ گزرے، اس کے بیٹے کو جنون تھے، یعنی اس پر جن سوار تھے۔ فرمایا میں نے ان سے زیادہ جنون اس بچے سے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بیٹے کی حالت دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو میں دعا کر دوں، اس کو چنگا بھلا کر دوں۔ فرمایا آپ نے اس کے لیے دعا کی، پھر یہاں سے چلے گئے۔ پھر آپ ایک اونٹ کے پاس گزرے، جب اونٹ کے پاس گزرے تو اس اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو اپنی گردن دراز کی، اپنی گردن کو دراز کی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور منہ سے بلبلانے لگا۔
बुड़बुड़ाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ऊंट का मालिक किधर है? तो अनबोलियां नु बुला जानता ऐसे आपने फरमाया इसका मालिक किधर है, उसको लाओ। वो आया, आपने फरमाया ये ऊंट कह रहा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इनके घर में पैदा हुआ, मैं इनके घर में पैदा हुआ, ये मुझसे काम लेते रहे, अब मेरी हस्ती नहीं रही, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो ये मुझे ज़िबा करने का इरादा करता है। अब ये मुझसे प्यार नहीं, पहले तो मेरे हैं जी खंगरे मारता था, प्यार करता था मुझे, अब मुझे तब देखता ही नहीं। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे काम लेते हैं और मुझे ज़ुबा करने का इरादा। फिर आप चले गए, आपने दो अलग अलग दरख्तों को देखा और मुझसे फरमाया ऐ मेरे साहबी जाओ इन दरख्तों को, वो तुम्हें रसूलुल्लाह हुक्म देते हैं कि तुम इकट्ठे मिल जाओ। फरमाया मैं गया, मैंने एक दरख्त हुआ, वो दरख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उसके साथ मिल जा, एक हो जा, मैं रफ़ा हाजत के लिए जाता हूँ। तो फरमाया मैंने देखा कि दरख्त दोनों हिले, आखो सुभान अल्लाह, दोनों दरख्त हिले और आपस में मिल गए। जब दरख्त मिल गए तो फरमाया आप क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए। फिर मुझे हुक्म दिया जाओ अब इनसे को दोबारा अपनी अपनी जगह चले जाओ, कल को कोई ये ना कहे कि दरख्त यहाँ खड़ा था आज कैसे आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा, आंखों नजर आए सुभान अल्लाह। फिर अलग अलग हो जाए, फिर आप चले गए। जब वापस आए उस बच्चे के पास लौटे तो बच्चों के साथ खेल रहा था। उसकी माँ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 मेंढे मुहैया किए थे, हाँ जी मेंढे, जिनमें से 2 आपको हदिया किए गए। रसूलुल्लाह उसके बाद 6 थे, उसने 2 मेंढे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए और कहने लगी इस बच्चे को फिर कभी जनून नहीं हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काफिर जिन्नात और इंसानों के सिवा हर चीज को इल्म है, मैं अल्लाह का रसूल। इससे पता चला कि जानवरों के साथ बंदा जहाँ उसको काम लेता है तो उनके साथ नरमी का रवैया भी अख्तियार रखे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दे।